السلام علیکم ناظرین، حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس کا براہ راست تعلق عام شہریوں کی مالی مدد سے ہے، اور اس خبر نے خاص طور پر ان افراد کی توجہ حاصل کی ہے جو پہلے سے کسی سپورٹ پروگرام کے تحت امداد لے رہے ہیں۔ نئی اپ ڈیٹ کے مطابق جنوری 2027 سے دی جانے والی رقم میں واضح اضافہ کیا جا رہا ہے جس کا مقصد مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مستحق افراد کے لیے مالی حالات میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے۔ موجودہ حالات میں جہاں روزمرہ اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یہ قدم ایک اہم ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کا اصل فائدہ کس کو ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں مکمل اور واضح معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اس نئے اعلان کے مطابق جو رقم پہلے 14,500 روپے تھی، اسے بڑھا کر 19,500 روپے کر دیا جائے گا، اور یہ اضافہ جنوری 2027 سے باقاعدہ طور پر نافذ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ مستحق افراد کو آئندہ ادائیگیوں میں زیادہ رقم موصول ہوگی، بشرط یہ کہ وہ پروگرام کی شرائط پر پورا اترتے رہیں۔ یہ اضافہ کسی وقتی اعلان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ پالیسی تبدیلی ہے جسے آنے والے وقت میں جاری رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد کم آمدنی والے خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانا ہے تاکہ وہ بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس میں خوراک، تعلیم اور صحت جیسے اہم اخراجات شامل ہیں جو عام طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس اضافے کے لیے نئی رجسٹریشن کا عمل لازمی نہیں ہوگا اگر پہلے سے اندراج موجود ہے۔ بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آیا اس نئی رقم کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا یا کوئی اضافی تصدیق ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ڈیٹا پہلے سے مکمل اور درست ہے تو اسے کسی نئے عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی کی معلومات میں کمی ہے یا تصدیق مکمل نہیں ہوئی تو ایسے افراد کو اپنی معلومات اپ ڈیٹ کروانا ضروری ہوگا تاکہ ادائیگی میں رکاوٹ نہ آئے۔ ایک عام مثال کے طور پر اگر کسی خاندان نے پہلے رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی مگر بعد میں ان کی آمدنی یا خاندانی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے تو انہیں اپنی معلومات درست کرنی ہوگی۔ اس عمل کا مقصد صرف مستحق افراد تک امداد کی درست ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر فرد اپنی معلومات کو وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس اضافے کا اطلاق تمام مستحقین پر یکساں ہوگا اور اس میں کسی خاص علاقے یا طبقے کو الگ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں کے افراد ایک سے فائدہ اٹھا سکیں گے، بشرط یہ کہ وہ پہلے سے پروگرام کا حصہ ہوں۔ اس فیصلے سے خاص طور پر وہ خاندان مستفید ہوں گے جو محدود آمدنی کے باوجود اپنے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت مستقبل میں مزید بہتری کے اقدامات پر بھی غور کر رہی ہے تاکہ امدادی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اس طرح کے اقدامات نہ صرف مالی مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشی استحکام میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام افراد خود بخود اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ صرف وہی افراد اس رقم کے اہل ہوں گے جو پہلے سے طے شدہ معیار پر پورا
اترتے ہیں اور جن کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے۔ اگر کوئی نیا فرد اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے باقاعدہ رجسٹریشن اور تصدیقی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض افراد یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اضافہ فوری طور پر لاگو ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا آغاز جنوری 2027 سے ہوگا، اس لیے موجودہ ادائیگیوں میں کوئی فوری تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ غلط معلومات کی بنیاد پر کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں اگر اس پوری اپڈیٹ کو مختصر طور پر دیکھا جائے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مالی امداد کی رقم میں نمایاں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو آنے والے وقت میں مستحق افراد کے لیے ایک بڑا سہارا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد صرف رقم بڑھانا نہیں بلکہ لوگوں کو بہتر مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر معلومات درست اور مکمل رکھی جائیں تو اس فائدے سے بھرپور طور پر مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید اہم اور مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر اہم خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس کا براہ راست تعلق عام شہریوں کی مالی مدد سے ہے، اور اس خبر نے خاص طور پر ان افراد کی توجہ حاصل کی ہے جو پہلے سے کسی سپورٹ پروگرام کے تحت امداد لے رہے ہیں۔ نئی اپڈیٹ کے مطابق جنوری 2027 سے دی جانے والی رقم میں واضح اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مستحق افراد کے لیے مالی حالات میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے۔ موجودہ حالات میں جہاں روزمرہ اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یہ قدم ایک اہم ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کا اصل فائدہ کس کو ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں مکمل اور واضح معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اس نئے اعلان کے مطابق جو رقم پہلے 14,500 روپے تھی، اسے بڑھا کر 19,500 روپے کر دیا جائے گا، اور یہ اضافہ جنوری 2027 سے باقاعدہ طور پر نافذ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ مستحق افراد کو آئندہ ادائیگیوں میں زیادہ رقم موصول ہوگی، بشرط یہ کہ وہ پروگرام کی شرائط پر پورا اترتے رہیں۔ یہ اضافہ کسی وقتی اعلان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ پالیسی تبدیلی ہے جسے آنے والے وقت میں جاری رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد کم آمدنی والے خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانا ہے تاکہ وہ بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس میں خوراک، تعلیم اور صحت جیسے اہم اخراجات شامل ہیں جو عام طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس اضافے کے لیے نئی رجسٹریشن کا عمل لازمی نہیں ہوگا۔ اگر پہلے سے اندراج موجود ہے، بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آیا اس نئی رقم کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا یا کوئی اضافی تصدیق ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ڈیٹا پہلے سے مکمل اور درست ہے تو اسے کسی نئے عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی کی معلومات میں کمی ہے یا تصدیق مکمل نہیں ہوئی تو ایسے افراد کو اپنی معلومات اپڈیٹ کروانا ضروری ہوگا تاکہ ادائیگی میں رکاوٹ نہ آئے۔ ایک عام مثال کے طور پر اگر کسی خاندان نے پہلے رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی مگر بعد میں ان کی آمدنی یا خاندانی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے تو انہیں اپنی معلومات
درست کرنی ہوگی۔ اس عمل کا مقصد صرف مستحق افراد تک امداد کی درست ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر فرد اپنی معلومات کو وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس اضافے کا اطلاق تمام مستحقین پر یکساں ہوگا اور اس میں کسی خاص علاقے یا طبقے کو الگ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں کے افراد ایک سے فائدہ اٹھا سکیں گے، بشرط یہ کہ وہ پہلے سے پروگرام کا حصہ ہوں۔ اس فیصلے سے خاص طور پر وہ خاندان مستفید ہوں گے جو محدود آمدنی کے باوجود اپنے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت مستقبل میں مزید بہتری کے اقدامات پر بھی غور کر رہی ہے تاکہ امدادی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اس طرح کے اقدامات نہ صرف مالی مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشی استحکام میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام افراد خود بخود اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ صرف وہی افراد اس رقم کے اہل ہوں گے جو پہلے سے طے شدہ معیار پر پورا اترتے ہیں اور جن کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے۔ اگر کوئی نیا فرد اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے باقاعدہ رجسٹریشن اور تصدیقی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض افراد یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اضافہ فوری طور پر لاگو ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا آغاز جنوری 2027 سے ہوگا۔ اس لیے موجودہ ادائیگیوں میں کوئی فوری تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ غلط معلومات کی بنیاد پر کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں اگر اس پوری اپڈیٹ کو مختصر طور پر دیکھا جائے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مالی امداد کی رقم میں نمایاں اضافہ کیا جا رہا ہے جو آنے والے وقت میں مستحق افراد کے لیے ایک بڑا سہارا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد صرف رقم بڑھانا نہیں بلکہ لوگوں کو بہتر مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر معلومات درست اور مکمل رکھی جائیں تو اس فائدے سے بھرپور طور پر مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید اہم اور مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر اہم خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔